طاقت حج کی ہے پھر عمرے پر اکتفا نہ کرے، یہ میری بات یاد رکھ، کیونکہ اللہ نے عمرہ فرض نہیں کیا، حج فرض کیا، یہ یاد رکھیں کہ میں ہر سال گھر دیکھ کر آ جاتا ہوں، عمرہ ہو گیا میرا۔ یہاں فقط گھر دیکھنا مقصود نہیں ہے، طاقت حج کی گئے حج کرے۔ ایک بندے کو طاقت ہے، گھر کے سربراہ کو طاقت ہے کہ وہ حج کرے، تو پھر اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ساری فیملی کو عمرہ کرواؤں گا، حج نہیں کرتا۔ آپ خود گناہگار ہو جائیں گے، آپ اس صورت میں گناہگار ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو مال اتنا دیا ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں یا 2-4 بندے عمرہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ حج کریں۔ پھر یہ نہ کہے کہ ہم نے ربیع الاول میں یا رجب میں عمرے پہ جانا ہے، کیونکہ آپ کو حج کی طاقت مل گئی ہے تو اب حج کریں۔ اگرچہ ایک آدمی حج کرے پھر یہ فریضہ ادا کرے، پھر کوشش کرتے رہیں۔ ہاں اگر طاقت ہی نہیں ہے آپ کو کہ اس پیسے رقم سے ایک بندہ بھی حج کا فریضہ اس طرح نہیں کر سکتا ادا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ عمرے پہ جانا چاہیں تو آپ عمرے کریں، فیملی کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں عمرہ کریں، لیکن کوشش سب یہ کریں کہ زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ وہ جو ادا ہو جائے، اور اس کے بعد زندگی پڑی ہوئی ہے، آپ عمرے پہ عمرے کرتے جائیں، جو بھی آپ نے اعمال کرنے گئے سبحان اللہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اس فرض کو اپنے سامنے رکھیں اور اس حدیث کو بار بار ذہن میں رکھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جس آدمی کو حج کی طاقت ہے، مال بھی ہے، جسم بھی سلامت ہے، بیماری بھی نہیں ہے، جانی خطرہ بھی کوئی کسی طرح کا نہیں ہے، ظالم بادشاہ کا بھی کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، اور پھر بھی حج کو نہیں جاتا، تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی ہو کر مر جائے۔ یہ بات اپنے ذہن میں نقش کریں، اور یہ باقاعدہ صحیح روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو اس لیے حج کے مقدم، حج کو فریضے کو پہلے دیکھیں۔ ہاں حج فرض ہی نہیں ہوا، ابھی آپ کے پاس 2-3 لاکھ جمع ہوئے، 5 لاکھ ہوئے، آپ نے کہا کہ میاں بیوی مل کر عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یا ایسا مہینہ کہ جس میں حج کے فارم نہیں بھرے جا رہے، ابھی حج کی تیاریاں نہیں ہو رہی تھی، اس مہینے میں آپ کے پاس پیسے آئے ہیں، آپ کے پاس رقم آئی گئے، اور آپ نے کسی اور کام میں خرچ کی یا عمرے میں خرچ کر دی، کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب حاجی حج کے لیے تیاری شروع کر دیتے گئے، فارم بھرنے شروع ہو جاتے ہیں، حج کے پیکیجز کا اعلان ہو جاتا ہے، اب آپ کے پاس اتنے پیسے اضافی موجود ہیں کہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو پھر ہر آدمی کو، اسی طرح عورتوں کو، کہ بعض اوقات ان کے پاس زیورات اتنے جمع ہوتے گئے، وہ ہر سال سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی ہے، قربانی کر دیں گے، ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے گئے، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ یہ اتنا زیور، اتنا مال رکھا ہوا ہے اور میں نے ابھی حج ادا نہیں کیا ہے۔ تو جیسے مردوں پر ہے ایسے عورتوں پر بھی یہ حج کا فریضہ ہے۔ ہاں عورت پر ایک چیز اضافی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم یا اس کا شوہر جو اس کو سفر کے لیے ساتھ لے کر جائے، تو یہ ایک عورت کے لیے اضافی چیز ہے۔ اس کے پھر اگلے احکامات ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہمارے ذہنوں میں ضرور رہنا چاہیے۔